اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ مناسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے 25 شوال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم ایک پر ہے اور ایک پر سے پرواز نہیں کی جا سکتی، ایک پر سے پرندہ پرواز نہیں کرتا۔ دین اس کا دوسرا پر ہے، بس دو پروں سے پرندہ پرواز کرتا، دین دوسرا پر ہے، بس معاشرہ ان دو پروں سے پرواز کرتا ہے۔ جب ایک عالم علم اور دین سے زندگی گزارتا ہے تو وہ کبھی خود بھی گمراہ نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی گمراہ نہیں کرتا۔ لیکن جب ایک انسان عالم ہو لیکن بے دین ہو تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جیسے قارون ہے۔ قارون ایک عالم تھا لیکن دوسرا پر نہیں تھا اس کے پاس، وہ مغرور ہو کے متکبر ہو کے وہ ایک پر سے اڑنا چاہتا تھا لیکن زمین میں دھنس گیا۔ انسان معاشرہ دو پروں سے پرواز کر سکتا ہے اور دو پر ہیں، ایک علم معرفت اور دوسرا ہے دین۔ جب انسان جو ہے عالم ہو اور ساتھ ساتھ دیندار بھی ہو تو وہ ترقی کرتا ہے۔ ایک نقطہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زندگی میں دور میں جب بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑائی میں مصروف تھے، لڑائی کر رہے تھے، اور یہ دونوں باطل گروہ تھے، تو امام کے پاس بعض تاجر آئے اور عرض کی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، یہ دونوں گروہ بنو امیہ اور بنو عباس باطل ہیں اور لڑنے میں مصروف ہیں، ہمارے لیے اسلحے کی خرید و فروخت نفع والی ہے، اسلحے کی خرید و فروخت نفع والی ہے، سود آور ہے، فائدہ دے گی ہمیں، کیونکہ جنگ کا دور ہے، لوگ زیادہ خریدتے ہیں اسلحے کو، تو بہتر ہے کہ ہم اسلحہ فروش بنیں، اسلحہ بیچیں۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان شیعوں سے امام نے کیا کہا کہ اگرچہ یہ دونوں گروہ باطل ہیں لیکن تم ان دونوں گروہوں کو ایسا اسلحہ بیچو جس سے وہ اپنی جان کا دفاع کر سکیں، اپنی جان کا دفاع کر سکیں۔ امام نے کہا جیسے ڈھال ہے تو ڈھال کو بیچو، دفاعی اسلحہ بیچو تاکہ جان بچے لوگوں کی۔ جیسے ڈھال ہے تو ڈھال دفاعی اسلحہ ہے، یہاں بڑے جوتے جو فوجی پہنتے ہیں یہ دفاعی اسلحہ ہے۔ بس ہم اسی وجہ سے جب اہل بیت علیہ السلام کی زیارات کرنے جاتے ہیں، ان حضرات کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ان کے قبور کے در و دیوار کو ہم چومتے ہیں، کہ کتنی عظیم یہ ہستیاں ہیں۔ دین یہ نہیں ہے کہ خون ریزی عام ہو، یہ دین نہیں کہتا۔ خون ریزی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، انسان آدم کشی سے کسی مقام تک نہیں پہنچتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خون ریزی سے روک رہے ہیں، اگرچہ دونوں گروہ باطل تھے، دونوں گروہوں نے امام پہ مظالم ڈھائے، لیکن اس کے باوجود یہ ہستیاں کتنی عظیم ہستیاں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جان قیمتی ہے انسان کی، تم ایسا اسلحہ بیچو جو دفاعی ہو، جو دوسروں کو کے جان بچانے کے کام آئے۔ بس یہ ہیں ہمارے امام، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے یہ امام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہے جب وہ کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کے حکم کے مطابق عمل انجام دے اور سنت پیغمبر اور سنت امام کا احیاء کرے، ان کو احیاء کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ملحدوں کا مقابلہ کیا، مشرکوں کا مقابلہ کیا، امویوں کا علمی مقابلہ کیا، عباسیوں کا مقابلہ کیا،
استقامت کے ساتھ امام نے مکتب کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، دین اسلام کی حفاظت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے ایسے امور سے بچے جہاں انسان خود کو ذلیل کرتا، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے کہ انسان ایسے امور میں پڑے جہاں انسان ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو۔ بس ایسے امور سے امام بچے کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو ایسے امور نہیں سونپے جہاں وہ ذلیل ہو، جہاں وہ ذلیل ہو، جہاں وہ رسوا ہو، اور یہ اگر وہ ذلت میں پڑتا ہے تو یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ بس شیعہ وہ ہے جو ان امور تک نہ جائے جو امور اسے ذلیل کریں، جو امور اسے رسوا۔ مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کے مطابق صدقات کا ایک صندوق بنایا، کہ امام کا حکم تھا کہ ایک صدقات کا صندوق بناؤ اور اس میں پیسے ہوں، صدقات اس میں ڈلیں، پیسے اس میں ہوں، تاکہ لوگوں کے جو مشکلاتیں ہیں، جو اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، ان کو اس مال کے ذریعے، جو صندوق میں مال ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے حل کیا جائے، اس کے ذریعے حل کیا جائے۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدینے کی ایک گلی سے عبور کر رہا تھا تو ایک گھر سے جھگڑے کی آواز آئی۔ سعید ابن بیان اپنے داماد کے ساتھ میراث کے معاملے میں اختلافات کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ دونوں سعید ابن بیان اور ان کا داماد آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میں گیا اور ان کو کہا کہ تمہاری کیا مشکلات ہیں، اختلافات تمہارے کیا ہیں، تمہارا کس وجہ سے جھگڑا ہے؟ سعید ابن بیان نے کہا کہ ہماری مشکل ہمارے اختلافات مالی ہیں، وراثت کے حوالے سے ہمارے اختلافات ہیں۔ مفضل ابن عمر نے اس صندوق میں جو مال تھا اس کے وسیلے سے سعید ابن بیان اور ان کے داماد کے درمیان جھگڑے حل کرائے، اتحاد قائم کیا، محبت ڈالی۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے وہ صندوق قرار دیا تھا اور جناب مفضل ابن عمر کو اس صندوق کا بڑا بنایا تھا، مفضل ابن عمر وہی کام کر رہے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں، خود مفضل کہتے ہیں کہ میں گھومتا تھا تاکہ کوئی اگر کسی کا جھگڑا مجھے معلوم ہو تو اس صندوق کے مال کے ذریعے میں ان کے جھگڑے اور اختلافات کو حل کرتا۔ اور جب میں اختلافات کو حل کرتا، مفضل نے کہا کہ امام میری قدردانی کرتے تھے۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام اسماء حسنہ کے روشن ترین مظاہر ہیں۔ یہ وہ معصوم ہیں جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، امام کا ہر کام ایک معجزہ ہے، بس امام کے جو کام ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔